اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورہ توبہ نمبر 9 آیت نمبر 81 سے 112۔ پیچھے رہ جانے والے اللہ کے رسول سے پیچھے بیٹھے رہنے پر بہت خوش ہوئے اور انہیں گرا بھاری گزرا کہ وہ اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا کہ گرمی میں نہ نکلو، کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے، کاش انہیں سمجھ ہوتی، پس وہ ہنسے کم اور روئے زیادہ اس کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ پس اگر اللہ تمہیں اس میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لائے اور وہ تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگے تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ کبھی نہیں چلو گے اور نہ میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے لڑو گے۔ تم نے پہلی بار بھی بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا، پس پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور ان میں سے جو کوئی مر جائے اس پر تم کبھی نماز نہ پڑھو اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو۔ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے، اور ان کے مال اور ان کی اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں۔ اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے انہیں دنیا میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکالے کہ وہ منکر ہوں۔ اور جب کوئی سورہ اترتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو تو ان کے مقدور والے سامرتھیوان تم سے رخصتی مانگنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم یہاں ٹھہرنے والوں کے ساتھ رہ جائیں۔ انہوں نے اس کو پسند کیا کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں، اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، پس وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنے مال اور جان سے جہاد کیا، اور انہی کے لیے ہیں خوبیاں اور وہی فلاح کلیان پانے والے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ دیہاتی عربوں میں سے بھی بہانہ کرنے والے آئے کہ انہیں اجازت مل جائے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولے وہ بیٹھا رہے۔ ان میں سے جنہوں نے انکار کیا انہیں ایک دردناک عذاب پکڑے گا۔ کوئی گناہ کمزوروں پر نہیں ہے اور نہ بیماروں پر، اور نہ ان پر جو خرچ کرنے کو کچھ نہیں پاتے جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ نیک کاروں پر کوئی الزام نہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے کہ جب تمہارے پاس آئیں کہ تم انہیں سواری دو۔ تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ تمہیں اس پر سوار کر دوں، تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اس غم میں کہ انہیں کچھ میسر نہیں جو وہ خرچ کریں۔ الزام تو بس ان لوگوں پر ہے جو تم سے اجازت مانگتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، بس وہ نہیں جانتے۔ جب تم ان کی طرف پلٹو گے تو وہ تمہارے سامنے ووشتائیں پیش کریں گے، کہہ دو کہ بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات نہ مانیں گے۔ بے شک اللہ نے تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے۔ وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کر رہے تھے۔ یہ لوگ تمہاری واپسی پر تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، بس تم ان سے درگزر کرو، بے شک وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بدلے میں اس کے جو وہ کرتے رہے۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ ان سے راضی ہو جاؤ، اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ نافرمان لوگوں سے راضی ہونے والا نہیں۔ دیہات والے کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور اسی لائق ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو کچھ اتارا ہے اس سے حدود سے بے خبر ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور دیہاتیوں میں سے ایسے بھی ہیں جو خدا کی راہ میں خرچ کو ایک تاوان جرمانہ سمجھتے ہیں اور تمہارے لیے زمانے کی گردش کے منتظر ہیں۔ بری گردش خود انہی پر ہے اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور دیہاتیوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے یہاں قرب، سمیپتا کا اور رسول کے لیے دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں بے شک وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
اور مہاجرین و انصار میں جو لوگ سابق اور مقدم ہیں اور جنہوں نے خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی ہے بڑی کامیابی۔ اور تمہارے گرد و پیش جو دیہاتی ہے ان میں منافق پاکھنڈی ہیں، اور مدینہ والوں میں بھی منافق ہیں، وہ نفاق پاکھنڈ پر جم گئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ ایک عذاب عظیم مہا یاتنا کی طرف بھیجے جائیں گے۔ کچھ اور لوگ جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے۔ امید ہے کہ اللہ ان پر توجہ کرے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، اس سے تم انہیں پاک کرو گے اور ان کا تزکیہ پوتریکرن کرو گے، اور تم ان کے لیے دعا کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے لیے تسکین شانتی کا ذریعہ ہوگی۔ اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقوں کو قبول کرتا ہے، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ کہو کہ عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان تمہارے عمل کو دیکھیں گے، اور تم جلد ہی اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو تمام کھلے اور چھپے کو جانتا ہے۔ وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کر رہے تھے۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کا حکم آنے تک ٹھہرا ہوا ہے، یا وہ انہیں سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ جاننے والا حکمت تتودرشتا والا ہے۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے لیے اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور اس لیے تاکہ کامین گاہ شرن استل فراہم کرے اس شخص کے لیے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے لڑ رہا ہے۔ اور یہ لوگ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی چاہی تھی، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ تم اس عمارت میں کبھی کھڑے نہ ہونا، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی ایشپرینٹتا پر پڑی ہے، وہ اس لائق ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے ڈر پر اور خدا کی خوشنودی پر رکھی، یا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے کنارے پر رکھی جو گرنے کو ہے؟ پھر وہ عمارت اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑی، اور اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اور یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد بنی رہے گی، سوائے اس کے کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ہو جائیں۔ اور اللہ علیم گیانوان و حکیم تتودرشی ہے۔ بلا شبہ اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور ان کے مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے ذمے ایک سچا وعدہ ہے، تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں۔ اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ بس تم خوشیاں کرو اس معاملے پر جو تم نے اللہ سے کیا ہے، اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ وہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، حمد عیش پرشنسا کرنے والے ہیں، خدا کی راہ میں پھرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، بھلائی کا حکم دینے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں، اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں، اور مومنوں کو خوش خبری دے دو۔ صدق اللہ العظیم۔